حیدرآباد کے دیورا یمجال میں دلتوں کا راستہ روکنے والی دیوار بالآخر منہدم۔ ہائیڈرا کی کارروائی کے بعد مقامی دلت برادری نے لی سکون کی سانس، لیکن ناانصافی کی اس دیوار کو گرنے میں 40 سال کیوں لگ گئے؟ آئیے ڈالتے ہیں اس پوری خبر پر ایک نظر۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ حیدرآباد کے دیورا یمجال علاقے میں دلت برادری کی 4 دہائیوں پر محیط جدوجہد اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہوئی جب حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس ایسیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہائیڈرا نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک غیر قانونی سرحدی دیوار کو مسمار کر دیا۔ ہائیڈرا کی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس یعنی DRF نے وہ دیوار گرا دی جو 1985 میں تروملا کالونی وینچرز کی جانب سے غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی، اور جس نے دلت کالونی کے تمام داخلی و خارجی راستے مسدود کر رکھے تھے۔ یہ کارروائی تمکنٹا میونسپلٹی کے تحت شامیر پیٹ منڈل میں واقع دیورا یمجال گاؤں میں انجام دی گئی۔ اس دیوار نے نہ صرف کالونی کے براہ راست راستے بند کر دیے تھے، بلکہ ہنگامی حالات میں شدید مشکلات بھی پیدا کر دی تھیں، کیونکہ ایمبولینس اور فائر انجن علاقے تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ اس سنگین صورتحال کے باعث رہائشیوں کو حاملہ خواتین اور بیمار افراد کو پیدل لے کر ایمبولینس تک پہنچانا پڑتا تھا، جو بند علاقے سے باہر کھڑی رہتی تھیں۔ یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب 17 فروری کو رہائشیوں نے ہائیڈرا کے پرجاوانی پروگرام کے تحت اپنی شکایت درج کرائی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ فروری 2022 میں انہوں نے یہ معاملہ SC/ST کمیشن سے رجوع کیا تھا اور ان کے حق میں احکامات بھی جاری ہوئے تھے، مگر سرکاری سطح پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ صورتحال کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ہائیڈرا کے کمشنر نے فوری مداخلت کا حکم دیا تاکہ دلت برادری کے آزادانہ نقل و حرکت کے حق کو بحال کیا جا سکے۔ دیوار کے انہدام کے بعد مقامی باشندوں نے سکھ کا سانس لیا اور اس دیرینہ مسئلے کے حل پر مسرت و اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ خوشائند ہے کہ دیورا یمجال کی اس دیوار کو بالآخر ڈھا دیا گیا، لیکن یہ سوال اپنی شدت کے ساتھ قائم ہے کہ آخر یہ دیوار 4 دہائیوں تک قائم کیسے رہی؟ اگر یہ محض اینٹ اور پتھر کی ایک دیوار تھی تو اسے گرانے میں 40 سال کیوں لگ گئے؟ اور اگر یہ صرف دیوار نہ تھی بلکہ استحصال، خوف اور جبر کی علامت تھی تو پھر وہ کون سی قوتیں تھیں جو اسے قائم رکھنے کے لیے سرگرم رہیں؟ یہ سوال ہمارے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ایک جمہوری ملک میں جہاں مساوات اور برابری کے نعرے لگتے ہیں، وہاں دلت برادری کے راستے میں یہ دیوار کیوں کھڑی رہی؟ یہ صرف چند اینٹوں کی بات نہیں بلکہ 4 دہائیوں پر محیط ایک مجرمانہ خاموشی کی کہانی ہے، ایک ایسی خاموشی جو سماج کے ضمیر کی بے حسی اور نظام کی بے بسی کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ دیوار کس کی نگرانی میں کھڑی رہی؟ وہ کون لوگ تھے جو اس کے حق میں تھے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کون لوگ تھے جو اس دیوار کے خلاف بول نہیں سکے؟ اگر کوئی مقامی دلت اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو کیا اس کی آواز سنی جاتی یا اسے خاموش کر دیا جاتا؟ یہ سوال محض دیورا یمجال تک محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے سماجی ڈھانچے پر ایک سنگین سوالیہ نشان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہائیڈرا جیسے کسی ادارے نے اس دیوار کو نہ گرایا ہوتا تو یہ شاید مزید کئی دہائیوں تک قائم رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلتوں کے حق اور انصاف کا انحصار آج بھی کسی مؤثر آئینی یا سماجی نظام پر نہیں بلکہ کسی ذی اثر لیڈر یا ادارے کی جرأت و ہمت پر ہے۔ کیا یہ ایک آزاد، جمہوری اور مساوی معاشرے کی پہچان ہو سکتی ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف اینٹوں کی دیواریں نہ گرائی جائیں بلکہ وہ نظریاتی دیواریں بھی منہدم کی جائیں جو دلتوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھنے پر اصرار کرتی ہیں۔ یہ دیوار تو گر گئی، لیکن اگر دلتوں کے خلاف امتیازی رویے برقرار رہے
تو ایسی ہزاروں دیواریں کھڑی کی جاتی رہیں گی۔ یہ محض ایک گاؤں کا واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی ہے جو پورے ہندوستان کے اجتماعی شعور کو جھنجھوڑنے کی متقاضی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ اس دیوار کو گرنے کے لیے اتنا عرصہ کیوں لگ گیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ایسی دیواریں آخر بنتی ہی کیوں ہیں اور انہیں بننے سے روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، دیورا یمجال کا یہ واقعہ کئی دہائیوں پر محیط جبر اور تفریق کی علامت تھا۔ یہاں ایک مخصوص دیوار دلتوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے قائم تھی، جو انہیں دوسرے طبقات سے علیحدہ رکھتی تھی۔ یہ دیوار نہ صرف جسمانی رکاوٹ تھی بلکہ سماجی تقسیم اور ذات پات پر مبنی ناانصافی کی ایک واضح علامت تھی۔ آج کے ہندوستان میں اگرچہ قانونی طور پر ذات پات کی تفریق ممنوع ہے، لیکن عملی طور پر دلت اب بھی امتیازی سلوک، استحصال اور تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ دیورا یمجال جیسے واقعات اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ دلتوں کے خلاف نفرت اور جبر کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ چند اہم مسائل اس طرح ہیں۔ نمبر 1، تعلیمی و اقتصادی استحصال۔ دلت برادری کے زیادہ تر افراد اب بھی غربت اور ناخواندگی کا شکار ہیں۔ تعلیم کے مواقع محدود ہونے کی وجہ سے وہ اچھی ملازمتیں حاصل نہیں کر پاتے اور انہیں نچلے درجے کے کاموں تک محدود رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، سماجی تفریق۔ دیہی علاقوں میں دلت اب بھی معاشرتی سطح پر تفریق کا شکار ہیں۔ انہیں مندروں میں داخلے، نلوں سے پانی لینے اور بعض اوقات تو گاؤں کے عام راستے استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ دیورا یمجال جیسے واقعات اسی تفریق کا عملی اظہار ہیں۔ تشدد اور مظالم۔ دلتوں پر ہونے والے مظالم کی خبریں آئے دن منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ ان کے زمینوں پر ناجائز قبضے، جنسی زیادتی اور جبری مشقت جیسے سنگین جرائم عام ہیں، مگر انصاف حاصل کرنا ان کے لیے اب بھی ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ دیورا یمجال کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں نہ صرف ظلم ہوا بلکہ انصاف کی راہ میں بھی تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ نمبر 4، سیاسی بے دخلی۔ اگرچہ کچھ دلت رہنما سیاست میں آئے ہیں، لیکن دلتوں کی مجموعی سیاسی حالت اب بھی کمزور ہے۔ ان کے فیصلے اکثر اعلیٰ ذات کے سیاستدانوں کے زیر اثر رہتے ہیں اور ان کے مسائل کو مناسب توجہ نہیں دی جاتی۔ ناظرین، دیورا یمجال کا واقعہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دلتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی صرف ہندوستانی معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق کی پامالی کا ایک سنگین المیہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جدوجہد دیورا یمجال کی حدود سے باہر نکل کر پورے معاشرے میں پھیلائی جائے۔ سماجی انصاف کی راہ میں حائل ہر دیوار کو گرانا ہوگا، چاہے وہ قانونی رکاوٹوں کی شکل میں ہو، سماجی تفریق کے جبر میں ہو یا پھر ذہنی غلامی کی زنجیروں میں۔ انصاف اور مساوات صرف قوانین کے صفحات پر نہیں بلکہ عملی اقدامات میں نظر آنے چاہیے۔ جب تک ہندوستانی سماج ذات پات کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتا، تب تک حقیقی جمہوریت کا خواب ادھورا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک اہم خبر۔ اگر آپ ایسے ہی مزید خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی ٹاپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600۔ امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ اسپیشل رمضان آفر، کرتا پاجامہ اور پٹھانی پر فرسٹ رمضان تک فیبرک خریدنے پر سٹیچنگ فری۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750۔ ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس ٹاپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly,
Without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now.